اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے، ہم نے لاسٹ ٹائم نا کچھ ٹرمینالوجیز کی بات کی تھی، کچھ اصطلاحات کا بتایا تھا کہ الاسناد کیا ہوتے ہیں، پھر اس طریقے سے المسند یا مسند، مسند کسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. پھر ہم حافظ کے حوالے سے بات کی تھی، حافظ کون ہوتا ہے اور محدث کون ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجبلی استعمال ہوتی ہیں. یعنی کیا مطلب انٹرچینجبلی استعمال ہونے کا، کہ یعنی ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث، خبر، اثر، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن کچھ علماء نے کیٹیگرائزیشن کی ہے بارے میں، کچھ ڈفرینشیشن انہوں نے کی ہے. دیکھیں ہر بندے کا نا مزاج ہوتا ہے. کچھ اسکالرس کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا نا ایزی مزاج ہوتا ہے، اور کچھ ذرا محتاط ہوتے ہیں، بہت یعنی چیزوں کو نا بہت باریکی سے لے کے چلتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو محدثین کے یہاں کچھ علماء نظر آئیں گے جو ان جو اصطلاحات ہیں ان کے استعمال میں محتاط ہیں، کہ اچھا میں نے اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرنی ہے، فلاں کے لیے میں نے یہ اصطلاح استعمال کرنی ہے. آن دا کانٹری کچھ ایسے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں یار ساروں کے لیے چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے آپ کو نظر آئے گی کہ ویریشن نظر آئے گی علماء کے استعمال میں. تو اسی لیے آپ کو یہ دونوں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جنرلی، لیکن کہ خبر اثر کے کیا کیا ڈفرنٹ میننگز ہو سکتے ہیں. اگر کوئی عالم کوئی اور معنی استعمال کر رہا ہے تو اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، آج ہم بات کریں گے خبر کی تقسیم کے حوالے سے. دیکھیں حدیث از آل اباؤٹ خبر. حدیث کسے کہتے ہیں؟ بلکہ سب سے پہلے ایک اور چیز آپ سمجھیں کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے. سنت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. میں کہہ رہا تھا کہ خبر کی اقسام جو ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ جو ہے نا، میں بتا رہا تھا کہ خبر اور سنت جو ہے نا، بہت بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، خبر اور سنت میں فرق کیا ہے، سوری حدیث اور سنت میں. بیسیکلی ہم کہتے ہیں قرآن و سنت یا قرآن و حدیث. اصل میں سنت جو ہوتی ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کہتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو. ان طریقہ مطلب ہے نا اس کا لٹرل مطلب. تو اللہ کے رسول کا کہنا، بولنا، آپ کا عمل، آپ کا فعل، اور اس طریقے سے دیگر جو معاملات ہیں آپ کے، ہر وہ چیز، اس میں اخلاق بھی آ جاتے ہیں، سب چیزیں سنت میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، سنت ایک بہت براڈر کیٹیگری ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں روایت کو. یعنی جب اس سنت کو آپ روایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، وہ حدیث میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جیسے صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول یہ عمل کر رہے ہیں، اب اللہ کے رسول کے اس عمل کو آپ نے کیا کیا، نریٹ کیا آگے. اب وہ جو نریٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آگے آگے پہنچا رہے ہیں، وہ ایک خبر ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک ظاہر خبر کی صورت میں کر رہے ہیں نا. تو ہوا یہ کہ خبر جو ہے اس میں اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر ایک چیز کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، انفارم کر رہے ہیں، ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک بات سے ہم دوسری بات کی طرف، ایک چیز سے ہم دوسری چیز کی طرف اس کو، یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف پہنچا رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ نریشن بھی ہے، وہ خبر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے عربی زبان میں جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہاں پہ کہہ رہے ہیں خبر کی اقسام. خبر کی اقسام سے مراد حدیث کی اقسام، اور حدیث سے مراد کیا ہے؟ سنت کی روایت. ٹھیک ہے نا، یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہے. یعنی سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے، سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے. اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ فرق ہے کہ سنت کی جب روایت ہوتی ہے، جب اس کو آگے پہنچایا جاتا ہے، جیسے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا رہا ہوں، اب یہ میں آپ کو منہ سے بتا رہا ہوں، تو حدیث کہتے ہیں نئی بات کو، تو ایک بات کی صورت میں. تو اب ہوا یہ کہ آپ نے اس عمل کو ایک بات کی شکل میں آگے پہنچا دیا نا، تو اسے کہتے ہیں حدیث. اور ظاہر ہے یہ خبر بھی ہے کیونکہ میں آپ کو انفارم بھی کر رہا ہوں، اور اثر بھی ہے کیونکہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں. اثر کہتے ہیں پچھلی چھوڑی ہوئی چیزوں کو نا. تو یعنی جو بقیہ چیز ہے، سوری بقیہ چیز کو اثر کہتے ہیں. تو یہ بقیہ چیز کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی جو ہماری جو تورات ہے، ہماری ٹریڈیشن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، جو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، ان سب کی جو ہے فار ایگزامپل ہم ایون صحابہ کی اور تابعین کی، ہم ان کی چیزوں کی آگے، ہم ان چیزوں کو آگے بیان کر رہے ہیں. تو اس معنی میں یہ تینوں چیزیں کی ہیں. تو تقسیم الخبر الی متواتر و احاد، کہ خبر کی تقسیم متواتر اور احاد میں. اب خبر کی ہم تقسیمیں پڑھیں گے، مختلف احادیث کے مختلف اعتبار سے تقسیم پڑھیں گے. پہلی جو قسم ہے وہ ہے متواتر. خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. عربی زبان میں لغوی معنی میں متواتر اصل میں تواتر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے التتابع، یعنی پے در پے ہونا، ایک دوسرے کے بعد آنا، لگاتار ہونا. جیسے بارش ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا کہ بارش میں کس طریقے سے ڈراپس ہو رہے ہوتے ہیں، واٹر ڈراپس گر رہے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تواتر. کہتے ہیں ہم تواتر سے بارش ہو رہی ہے، پے در پے ہو رہی ہے، اس میں سٹاپ رک نہیں رہی، بلکہ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا قطرہ، یہ سارا کچھ نا. اچھا، اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف وہ ہے کہ یہ وہ خبر ہے جس کو راویوں کی اتنی بھاری تعداد روایت کرے کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. اصطلاحی تعریف آپ کو آنی چاہیے. اس خبر کو کہتے ہیں جس کو اتنے زیادہ چینز آف نریٹر بیان کرنے والے ہوں اور اتنی بڑی تعداد ہو کہ ان کے یعنی ان کا کسی جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن ہی نہ ہو. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امیجن کریں کہ ایک فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اور وہ نا آپ کو باہر بتاتا ہے کہ جی میں باہر سے آیا ہوں، اور باہر جو ہے نا جا کے نا فلاں میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اڑ رہا ہے.
تو اب آپ کہیں گے یار اڑ رہا ہے، اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، انہونی بات ہے، ایسے ہی ہے نا، انہونی بات ہے. آپ کہیں گے یار یہ، آپ کہیں گے یار پتہ نہیں بندہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں، آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے. اچھا ایسے فار ایگزامپل ایک اور بندہ آتا ہے، ابھی اس بندے نے بات مکمل کی، دوسرا بندہ آ گیا، وہ کہتا ہے یار میں نے باہر جا کے دیکھا ہے، باہر سے میں آیا ہوں، میں نے دیکھا باہر ایک بندہ اڑ رہا ہے. ابھی آپ نے دوسرا، اب آپ تھوڑا سا نا اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید ہو، اچھا یہ واقعی ابھی بھی آپ کا اطمینان نہیں ہوا، کیونکہ بال اڑنا، آسمان پر اڑنا کوئی آسان کام اتنا ہی نہیں، کوئی اتنی کوئی نارمل بات نہیں ہے، نارمل چیز ہے، نارمل ہوتی تو ظاہر آپ کو اتنا اس کے بارے میں کیوریس ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تیسرا بندہ آتا ہے، چوتھا آتا ہے، پانچواں آتا ہے، سارے آ کے کہہ رہے یار یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک پورا اتنا بڑا گروپ ہے، اور وہ گروپ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں کہ انہوں نے مل کے کوئی آپس میں پروگرام کیا ہو کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، نہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اسی طریقے سے وہ ایک دوسرے سے تعلق بھی نہیں، اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو پتا ہے یار یہ امپاسبل ہے کہ آپس میں نہیں جھوٹ بولو. تو ظاہر ہے اب کیا ہوگا کہ اب آپ کا ان سارے لوگوں کی بات پر اتفاق، یعنی آپ کو، یعنی آپ کا ایک اعتماد اور ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا واقعی ہونا ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی تعداد ہے بیان کرنے والوں کی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ پر متفق ہو جائیں. ظاہر ہے ایک یا دو بندے ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یار انہوں نے پہلے سے کوئی اسکیمنگ کی ہے، مجھے آ کے گولی کرا رہے ہیں، فار ایگزامپل نا، اسپیشلی جب آپ باہر جا کے نہ دیکھ سکتے ہو. اگر تو آپ باہر جا کے دیکھ سکتے ہیں obviously وہ تو ایک الگ بات ہے. اگر فار ایگزامپل آپ باہر جا کے نہیں دیکھ سکتے تو آپ کیا کریں گے، آپ کہیں گے یار یہ ایک دو بندوں نے بات کی، ہو سکتا ہے انہوں نے آپس میں پہلے سے پلاننگ کی ہو. لیکن اگر وہ اتنے زیادہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی کس علاقے سے، کوئی کس علاقے سے، ان کا ٹائم بھی الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اتنا زیادہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہو یار یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی، یعنی یہ فیک ہو یا بناوٹی چیز ہو. ٹھیک ہے نا. حدیث کے معاملے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ احادیث ایسی ہیں، متواتر احادیث جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو بیان کرنے والے اتنے راوی ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی، پھر اس کے بعد ساتھ تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی، پھر مختلف علاقوں کے، کوئی شام کے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں، عراق کے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ مدینہ کے، مکہ کے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں، جن کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں، کوئی ریلیشن بھی. اچھا ان کے ٹائمنگز بھی الگ ہیں، کوئی ایک 100 سال پہلے کا بندہ ہے، کوئی بات کیا، وہ سارے ایک خبر، ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا ہے. تو آبویسلی آپ کا ایک کانفیڈنس اس پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک اعتماد ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ واقعی اس میں کوئی سچ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر پھر یہ بھی بحث ختم ہو جاتی ہے، اچھا کوئی بندہ سچا ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی اسٹرانگ ہے، کوئی ویک ہے، کوئی، یہ ساری چیزیں نا، یہ ساری چیزیں پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں، یہ ارریلیونٹ ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک پریکٹیکل مثال سے بات سمجھائی، اس کے پیچھے یہ فلسفی ہے، سمپل یہ کانسیپٹ اس متواتر حدیث کا یہ ہوتا ہے. خبر احاد کسے کہتے ہیں، آگے ویسے اس کا ذکر آئے گا. خبر احاد، چلیں میں وہ جب آئے گی اس کی ڈیفینیشن تو ہم بات کر لیں. تو اب تقسیم الخبر المتواتر، خبر متواتر کی اقسام دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں المتواتر اللفظی، اور ایک ہوتی ہے المتواتر المعنوی. متواتر لفظی وہ حدیث ہوتی ہے، وہ روایت ہوتی ہے، یہ وہ خبر. اب دیکھیں میں خبر، روایت، یہ حدیث، یہ اس طرح کے الفاظ کامنلی یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ بھی یوز کر سکتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ ان کے کچھ جیسے میں نے پہلے بتایا ویریشنز ہیں، کوئی فرق ہے، لیکن حقیقت میں آ جا کے مطلب ایک ہی ہے. روایت بھی کہہ سکتے ہیں، حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، خبر بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا وہ خبر متواتر جس کے الفاظ اور معنی دونوں میں تواتر پایا جاتا ہو، یعنی کچھ ایسی احادیث ہیں یا کچھ ایسی روایات ہیں، اخبار ہیں کہ جن کے الفاظ میں بھی تواتر پایا جاتا ہے، معنی میں بھی، یعنی الفاظ بھی جو ہے نا، یعنی جب روات بیان کرتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، تو ان کا فوکس الفاظ پر بھی ہوتا ہے، وہ الفاظ کو بھی بیان کر رہے ہیں اور وہ الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسے کہتے ہیں تواتر لفظی. جیسے اس کی حدیث کی مثال کیا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعده من النار، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، آگ میں بنا لے. اب یہ حدیث جو ہے اس کو لفظاً بھی بہت سے لوگوں نے روایت کیا ہے، اور معنی بھی، معنی بھی تو ہے obviously، معنی بعض اوقات ہوتا ہے لفظوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، میننگ وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک اور حدیث ہے جس کو المتواتر المعنوی کہتے ہیں، وہ خبر متواتر ہے جس کا معنی میں تواتر پایا جاتا ہو، الفاظ میں نہیں. اس کی مثالیں بہت زیادہ، جیسے موضوع پر مسح کرنا اور عذاب قبر کی روایات. اب موضوع پر مسح کرنا، آپ روایات اکٹھی کریں مختلف حدیثی کتابوں سے، مختلف روایات ہیں، مختلف الفاظ ہیں، مختلف لوگ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا اسلام کا حصہ ہے. لیکن اب الفاظ حدیثوں کے مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے، اس طرح کی حدیث بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تواتر لفظی والی جو ہے نا، متواتر لفظی والی جو احادیث ہیں وہ کم ہے، لیکن متواتر معنوی جو احادیث ہیں وہ ہیں. اچھا اس حدیث کو 73 سے زیادہ صحابہ نے روایت کی ہے، اس کو 73 سے زیادہ صحابہ نے روایت کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فار ایگزامپل جو ہے نا، بہت سی حدیثیں آپ کو اس طریقے سے مل جائیں گی. ایک اور حدیث ہے جو کہ بیسیکلی قراءت کے حوالے سے روایت کے بعد ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 7 احرف کے اندر نازل کیا. یہ حدیث بھی متواتر ہے، لفظی بھی، معنوی، یہ دونوں اعتبار سے معنوی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں جی.
تو یہ ایک تھوڑی سی آپ کو ڈفرینشیشن کہ متواتر معنوی اور متواتر لفظی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سبجیکٹ کے اندر اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو ٹرمز آنی چاہیے. جب یہ علماء ٹرمز یوز کر رہے ہیں, جب یہ آپ حدیث پڑھتے ہیں اور اس طرح کے کہ یہ جو ہے نا تواتر لفظی ہے یا تواتر معنوی ہے, اس ٹائم آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو یہ ایلین نہ سمجھیں, بلکہ آپ سمجھیں کہ ہاں یار اچھا اس کی کوئی مطلب سمجھ ہے, کوئی اس کے پیچھے کوئی فلسفی کوئی کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, چلے جی آگے چلتے ہیں جی. شروط المتواتر. اچھا کس حدیث کو ہم تواتر کہیں گے؟ ڈیفینیشن تو آپ نے پڑھ لی, کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو ڈیفینیشن سے پتہ چل گئی ہوں گی, لیکن آگے چلتے ہیں اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشنز پوری ہوں گی تو ہم کسی حدیث کو متواتر کہہ سکتے ہیں, کیونکہ متواتر جو ہے حدیث obviously وہ ایک ہائیسٹ درجے کا کانفیڈنس ہوتا ہے, اس پہ اعتماد ہائیسٹ درجے کا ہوتا ہے. خبر احاد آگے آئے گا کہ اس میں تھوڑا سا کم کانفیڈنس ہوتا ہے. اچھا متواتر جو ہے فار ایگزامپل اس کی 4 کنڈیشنز عام طور پہ ذکر کی جاتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے ان کو روات کی بھاری تعداد میں روایت کرے. ٹھیک ہے نا, obviously تواتر تبھی مطلب ہے, تواتر اسے ہی متواتر اسے ہی کہیں گے کہ جب اس میں راوی جو ہیں جو بیان کرنے والے ہیں بہت زیادہ ہوں, چین آف نریشنز بہت زیادہ ہوں, افراد بہت زیادہ ہوں جو اس کو بیان کر رہے ہیں. کامن سینس کی بات ہے. اگلی کیا ہے کہ یہ کثیر تعداد سند کے تمام طبقوں میں پائی جاتی ہو. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سند کے نا طبقات ہوتے ہیں, طبقات کا مطلب ہے لیولز ہوتے ہیں. پہلا لیول کون سا ہوتا ہے؟ جو ہے نا انتہائی سند, یعنی ہم لیول ہم نا پہلا لیول جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو جیسے امام بخاری ہو گئے, یہ امام ابن حجر جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں, پہلا لیول, دوسرا لیول, تیسرا لیول, چوتھا لیول نا ابتدائی سند کہتے ہیں. بلکہ یہ طبقات کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الٹا طبقات کی اگر آپ بات کریں ٹپیکلی تو طبقات سٹارٹ ہوتے ہیں صحابہ سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابی کا جو طبقہ ہے, کیونکہ ہائیسٹ لیول کا طبقہ تو ظاہر ہے وہی ہے, لیکن سند کی ابتدا جو ہے وہ ہوتی ہے جو محدث ہوتا ہے جس کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں, جسے ہم حدیث ڈائریکٹلی سن رہے ہیں فار ایگزامپل, یا اس کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں, اور انتہا وہاں پہ ہوتی ہے. لیکن طبقہ جو ہے ہم بیسکلی ہوتا ہے وہاں سے, یعنی طبقہ کہتے ہیں صحابہ کا طبقہ, تابعین کا طبقہ, تبع تابعین کا طبقہ. ٹھیک ہے نا, یہ طبقات ہیں, اس پہ باقاعدہ علماء کی کتابیں موجود ہیں طبقات کی. اچھا اینی ویز, تو ہوتا یہ کہ سب سے پہلا طبقہ جو ہے صحابہ کا, اس طبقے کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ ہوں. پھر دوسرا طبقہ ہے تابعین کا, فار ایگزامپل وہ بہت زیادہ ہوں. پھر تھرڈ لیول ہے, چوتھا لیول, پانچواں لیول. 5 لیولز ہیں. مثال کے طور پہ ایک نریشن ہے تو وہ جو ہے نا وہ ہر طبقے کے اندر ایکسیسو راوی ہوں. یہ نہ ہو کہ صحابہ کے طبقے کے اندر تو راوی 1 یا 2 ہوں, لیکن آگے جا کے بہت سے لوگ اس کو روایت کریں. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے, فار ایگزامپل آگے ہیں گی مثالیں, ویسے میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں. جیسے انما الاعمال بالنیات. اب یہ جو حدیث انما الاعمال بالنیات ہے نا, یہ اب صرف چند صحابہ سے منقوض ہے, بہت تھوڑے, غالباً واللہ اعلم ایگزیکٹ مجھے نہیں, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ہے صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, زیادہ لوگوں سے نہیں ہے, یا پھر شاید انہی سے صرف مروی ہے یہ حدیث نا. لیکن انما الاعمال بالنیات یہ جو اتنی مشہور حدیث ہے, اس کو بعد میں لوگوں نے بہت زیادہ نریٹ کیا. یعنی پہلے طبقے کے اندر تو لوگ کم ہیں, لیکن اگلے طبقے کے اندر بہت زیادہ ہے, تو یہ متواتر نہیں بنے گی, کیونکہ تواتر کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر لیول کے اندر زیادہ لوگ ہوں. جیسے کہ یہ حدیث میں اوپر جو ہے 73 سے زائد صحابہ نے روایت کیا, 73 یعنی صحابہ, پھر اس کے بعد تابعین, تبع تابعین. اچھا یاد رکھیے گا, یہ آگے میں ڈسکشن انشاءاللہ کروں گا, اور اگر مجھ سے مس ہوگی تو آپ ضرور مجھے ریمائنڈ بھی کروائیے گا, میں یہ ڈسکشن یاد رکھیے گا. خبر متواتر کا اور خبر احاد کی جو بحث ہم پڑھ رہے ہیں, اس کا تعلق صحیح اور ضعیف کے ساتھ نہیں ہے. آگے ہم یہ تقسیم ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے زیادہ لوگ ہیں یا کم لوگ ہیں. اصل میں یہ بحث ساری یہ ہے, اس بات سے صرف نظر کہ کیا وہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے. obviously ڈیفینیٹلی خبر متواتر ہمیشہ صحیح ہوگی, ڈیفینیٹلی اس میں جھوٹ کے چانسز ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ زیادہ ہے, اس میں کانفیڈنس بنتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خبر احاد جو ہوتی ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں, خبر متواتر ہی ٹھیک ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو تقسیم ہم کر رہے ہیں حدیث کی, یہ بیسڈ آن ہاؤ مینی نریٹرز. اب میں نے آپ کو یہ جو عمر بن خطاب کی حدیث بیان کی ہے, بے شک ایک صحابی نریٹ کرے, لیکن اگر وہ حدیث صحیح طریقے سے اور صحیح حدیث کی کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے آ رہی ہے, تو وہ حدیث بالکل اوتھینٹک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ٹھیک ہے نا, اس پر اسی طریقے سے اعتماد کرنا ہے, اسی کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے جس طریقے سے متواتر حدیث پر عمل کرنا ہے. تو یہ بحث اس بات کی نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں اچھا جی, اچھا یہ پہلے پوچھا جاتا ہے خبر متواتر ہے کیا مطلب ہے. یعنی obviously اگر خبر متواتر ہے تو میں عمل کروں گا یا کروں گی, یا میں اس کو صحیح سمجھوں گا یا سمجھوں گی, اگر نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا یا نہیں مانوں گی. ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز آپ یہ سمجھیے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ خبر متواتر اور خبر یعنی یہ بحث جو ہے یہ صرف اس کے کہ نریٹ کتنے لوگ کر رہے ہیں. بعض اگر صحیح نریٹ کر رہے ہیں تو بالکل وہ قابل اعتماد ہے. اگر کم لوگ, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ نریٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ ویریشن, اتنی پرابلمز ہے اس روایت کے اندر کہ وہ بعض اوقات نہیں ہوتی. اچھا عام طور پہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ یعنی تواتر حدیث ہو اور وہ ضعیف ہو. یہ تو میں نے کامن سینس بتا دی نا آپ کو, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ خبر احاد میں آپ کو ایسا مسئلہ مل جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو صحیح اور ضعیف دونوں ملتی ہیں, تو صحیح بھی
ملتی ہیں اور ضعیفی ملتی ہیں, بڑی اسٹرانگ نریشنز بھی ملتی ہیں. آگے ہم یہ ساری بحث کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, لیکن جسٹ میں آپ کو یہ چیز کلیریفائی کر دوں یہاں پہ. اچھا, یہ کثیر تعداد سند کے تمام طبقوں میں پائی جاتی ہو. دوسری کنڈیشن تیسری ہے عادتاً ان کا جھوٹ پر متحد اور متفق ہونا محال ہو. وہی ڈیفینیشن کے اندر ہوگی obviously, عادتاً یعنی امپاسبل ہو. حالات ایسے ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ممکن ہی نہیں, ممکن نہ ہو, محال ہو. اور تھرڈ چیز یہ ہے ماشاءاللہ کہ ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو. خبر کا اعتماد حس پر ہو, جیسے کہ کسی نے سنا ہو, سینسز پر ہو. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ روایت بیان کی جا رہی ہو تو روایت بیان کرنے, جو روایت ہو وہ ایسی ہو جو ایک خبر ہو, نہ کہ استدلال ہو, نہ کہ استنباط ہو, اجتہاد ہو. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ کہ عام طور پہ نا اس کی بڑی لاجک سی بات ہے, لاجیکل بات ہے. لاجیکل بات یہ ہے کہ کلاس لے رہا ہوں میں, آپ سے آرام سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا, اس کی لاجیکل بات یہ کہ obviously عام طور پہ نا متواتر چیز ہوتی ہی ایسی, تواتر عام طور پہ حاصل بھی تبھی ہوتا ہے تواتر جب وہ چیز کوئی خبر ہو. دیکھیں خبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کیا ہو, وہ ہم نے یعنی ان چیزوں پر ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ بعد میں جیسے مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل, تو اس ایکسیڈنٹ کے اندر, یہ پہلے میں شاید غالباً پہلے بھی مثال دی آپ کو لیکن چلو دوبارہ دے دیتا ہوں, کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ کے بارے سے اب دو ایسپیکٹس ہیں. اب آپ کو ایک ٹی وی نیوز اینکر ملتا ہے, یا پھر آپ سمجھ لیں کوئی اللہ معاف کرے ایک انسیڈنٹ ہے, انٹرنیشنل انسیڈنٹ ہوا ہے. مثال کے طور پہ جیسے انسیڈنٹ ہے فلسطین کا لے لیں, چلے پریکٹیکل مثال لیتا ہوں. اب فلسطین کا جو انسیڈنٹ ہے فار ایگزامپل اللہ معاف کرے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ, جو ایک جینوسائیڈ کمٹ کیا جا رہا ہے, اب اس کو آپ کو ٹی وی کے اوپر ایک ہی نیوز چینل کے اوپر دو قسم کے طریقے سے اس پہ ڈسکشن مل رہی ہے. ایک ڈسکشن ہے جس کو کہتے ہیں ہم صرف نیوز. نیوز کا مطلب کیا ہے, صرف خبر بتائی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے, 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 یہ ہو رہا ہے. یہ جو چیز ہے اس کے اندر ڈسکشن ہے رائٹ اور رانگ کی. اس کے اندر ڈسکشن ہے رائٹ اور رانگ. obviously کیا یہ ایسا ایونٹ ہوا کہ نہیں ہوا, جیسے مثال کے طور پہ یہ اسرائیل نے بکواس کی, جھوٹ بولا کہ جی حماس نے فار ایگزامپل کہ 40 بچوں کا جو فار ایگزامپل بی ہیڈ کیا, ان کو باقاعدہ ان کی گردنیں اتار, اللہ معاف کرے, ایسے امپورٹنٹ جھوٹ انہوں نے بولا. اب انہوں نے نیوز پہ چلا دی بات. اب یہ چیز صحیح اور غلط کی بحث ہے, کیا یہ چیز رپورٹ صحیح ہے کہ واقعی انسیڈنٹ ہوا کہ نہیں ہوا. اس کا تعلق حس کے ساتھ ہے, کسی نے دیکھا, کسی نے سنا, کسی نے, یعنی ہمارے حواس خمسہ کے ساتھ ہے. در پوائنٹ کو سمجھے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک ہے نیوز, یہ ہوتی ہے رپورٹ. خبر کی بحث ان چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہے, یعنی تواتر کی بحث ان چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہے. اچھا, اب در آتے ہیں ایک دوسرا ایسپیکٹ. ایک تو آپ کو نیوز پہ ملتا ہے خبر, ٹی وی اینکر سمپل رپورٹ پڑھ رہا ہے, بتا رہا ہے یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, دیٹس اٹ. اب آپ کو ایک اور شو ملتا ہے اسی چینل کے اوپر جس کے اندر تجزیہ نگار ہوتے ہیں. تجزیہ نگار کیا کرتے ہیں, وہ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, ڈیپر جا رہے ہوتے ہیں, اس میں اپنی آراء لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ انسیڈنٹ ہوا, اس کے پیچھے یہ ریزنز ہے, آگے یہ ہوگا. وہ ساری بیک گراؤنڈ بیک اینڈ فورتھ ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں. جو بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن ہوتی ہے وہ خبر نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتا ہے, وہ اپنی رائے ہوتی ہے, وہ استنباط ہوتا ہے, وہ اجتہاد ہوتا ہے, وہ استدلال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اب عام طور پہ یہ جو چیز ہوتی ہے استنباط اور استدلال, جو فار ایگزامپل یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر تواتر کی کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی. obviously اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بندے کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. پرسنل انڈرسٹینڈنگ ضروری نہیں ہے کہ سارے اس سے اگری کریں. بہت سے لوگ اسی طرح اسی پینل کے اندر بیٹھ کے سارے اسے, ایک بندہ الگ پوائنٹ دے رہا ہوتا ہے, دوسرا الگ دے رہا ہوتا ہے. تو تواتر کا جو تعلق ہے وہ خبر کے ساتھ ہے, وہ استنباط اور استدلال کے ساتھ نہیں ہے. اور چونکہ اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہے, اسی لیے اس کی جو وہ اس کا اعتماد حواس خمسہ پر ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو کوئی بات نہیں, لیکن بس آپ اس ذہن پہ رکھیں کہ ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو, ٹھیک ہے نا. تو عام طور پہ آپ کو بھی کبھی سوچیں کہ کبھی پرسنل اوپینین کے اوپر یہ بحث ہی نہیں بنتی تواتر کی کہ یہ چیز متواتر ہے کہ نہیں ہے. پرسنل اوپینین کا تواتر ہونا ڈزنٹ میک سینس, رائٹ. اصل تواتر ہے, دیکھیں نا, ہم جب مثال کے طور پہ بحث کر, اچھا یاد رکھیے گا کہ جب پرسنل اوپینین ہوتا ہے, جو تجزیہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ تجزیہ بہتر راجے مرجو کی بحث ہوتی ہے, وہاں پہ رائٹ اور رانگ کی نہیں ہوتی. obviously اگر کوئی بہت بڑی بونگی مار دی تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں غلط تجزیہ ہے, لیکن عام طور پہ ظاہر ہے ایک تجزیہ نگار اگر ایکسپرٹ ہوتا ہے تو وہ ایک رائے دے رہا ہوتا ہے, تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں یار مجھے اس سے اختلاف ہے, آپ کی رائے اتنی اچھی نہیں ہے, میری بہتر ہے. وہاں پہ بہتر اور غیر بہتر کی بحث ہو رہی ہوتی ہے. لیکن خبر کے معاملے کے اندر یہ بحث ہوتی ہے, یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, رائٹ اور رانگ کی بحث ہو رہی ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہ ایک پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھاؤں, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا. ٹیکنیکل تو نہیں, مطلب تھوڑا ڈیپتھ پوائنٹ, ڈیپ پوائنٹ تھا جس کو ذرا سمجھنا ضروری ہوتا ہے.
ضروری نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، بس آپ کو بنیادی طور پہ پہلی 3 شرطیں امپورٹنٹ ہیں جی. آبویسلی میں نے آپ کو بتایا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ متواتر جو ہے نا وہ ایسی چیزوں پر ہو، تو جب نہیں ہوگا تو آبویسلی پھر آپ کو، لیکن پھر بھی ان کیس اگر، کیونکہ عام طور پہ علماء اس کنڈیشن کو ذکر کرتے ہیں، تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا مفہوم کیا ہے. کسی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کو سمجھ نہیں آئی ہے تو مجھ سے پوچھ لے. اینی ون؟ جی کسی کو سمجھ نہیں آئی ہو تو بتائیں. اینی ون؟ بہنوں، السلام علیکم بھائیوں، بہنوں، پلیز بتائیں کچھ. جی جی وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی 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 سسٹر بتائیے. وعلیکم السلام. سسٹر منزہ بتائیں، آپ کو سمجھ آئی میری بات کی جو میں نے پوائنٹ سمجھایا، چوتھا پوائنٹ؟ جی سر، وہ شاید سگنل بھی کچھ میرے ویک جا رہے ہیں تو اس وجہ سے مجھے نا صحیح طرح سمجھ نہیں، شاید مجھے صحیح طرح سنا نہیں تھا جا رہا. تو کائنڈلی آپ یہ حص والا جو ٹاپک ہے نا اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں. اچھا مجھے اور بتائیں کہ اور کسی کو تو پرابلم نہیں، اور کسی کو پرابلم تو نہیں ہو رہی اس سے؟ نو سر. باقیوں کو سمجھ آ رہی ہے ماشاء اللہ؟ جی سر. بس ٹھیک ہے، زبردست ہے. یہ سمجھ لیں آپ کے فائنل ایگزام کے اندر یہ سوال ہونا ہے. مذاق کرو، ہو سکتا ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بس اگر آپ نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ سے، آپ کو سمجھ آ گئی تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آ گئی ہے، زبردست. اگر آ گئی ہے اچھا جی، آگے جی، جزاک اللہ خیر جی. آج اچھا، اب خبر متواتر کا حکم کیا ہے؟ معتمد، ہم اگلی کلاس شروع کرنے سے پہلے اس کو کور کر لیتے ہیں. خبر متواتر کا حکم کیا ہے؟ معتمد موقف یہی ہے کہ خبر متواتر علم ضروری، علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ خبر متواتر علم نظری، علم ظنی کا فائدہ دیتی ہے، لیکن یہ ایک بے حقیقت قول ہے، کیونکہ عام آدمی جس میں غور و فکر کی صلاحیت نہ ہو کو بھی علم تواتر حاصل ہو جاتا ہے. علم ضروری وہ علم ہے جس کو تسلیم کرنے پر انسان اس طرح مجبور ہو جائے کہ اسے رد نہ کر سکے، جیسے آنکھیں دو حال. علم نظری وہ علم ہے جو تفکر و تدبر و تحقیق و جستجو پر موقف ہو. تو آبویسلی خبر متواتر کے اندر سے کیا علم حاصل ہوتا ہے؟ آبویسلی ایسا علم جس کو ریجیکٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. جیسے کہ مثال کے طور میں نے کہا، کیونکہ وہ آبویسلی رپورٹ ہے، اب نیوز ہے کہ اتنا یہ ہوا ہے، وہ ہوا، یہ ہوا ہے، آبویسلی اس کو ریجیکٹ کرنے کی بحث نہیں ہے. لیکن جو نظری چیز ہے، جو تفکر اور تدبر ہے، جو استنباط اور استدلال ہے، اس کے اندر یہ بحث ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں، ٹھیک ہے نا. علم یقینی اور علم ظنی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گنجائش ہے. علم یقینی کا مطلب ہے کہ اس میں اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ بحث کر سکیں. علم ظنی میں گنجائش موجود ہے. علم ظنی میں گنجائش کیا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے جب انسان اپنی رائے دے رہا ہے تو وہاں پہ یہ بحث یعنی معتمد غیر معتمد کی بحث ہو سکتی ہے. لیکن علم یقینی میں اگر پروون ہے کہ یہ رپورٹ ہوئی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے انسیڈنٹ ہوتے دیکھے، اللہ معاف کرے. اس طریقے سے فار ایگزامپل ابھی اسرائیل کا جو حملہ ہے، آلموسٹ اب خبر کی بات ہے. اب دیکھیں نا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ بحث ساری ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل نے حملہ کیا، یہ علم یقینی ہے، اور اسرائیلی کہتے ہیں نہیں یہ علم ظنی ہے. یہ بڑی فنی بات ہے، اگر اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، یہ علم یقینی ہے. علم یقینی کا مطلب ہے اس میں کوئی بحث، یعنی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے ہر جگہوں پہ، اللہ معاف کرے، وار کرائمز کر رہا ہے، یہ علم یقینی ہے، کیونکہ اس کے اوپر اتنی زیادہ رپورٹس ہے کہ اس میں دوسری بحث ہی نہیں ہے. آن دا کنٹری، اسرائیلی کہہ رہا ہے کہ یہ ظنی بات ہے، یا پھر ویسٹرنر جو اسرائیل کے پروردہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ظنی چیز ہے، یعنی ہاں کچھ نہ کچھ ہے لیکن 100% یہ بات نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے 100% ایسے ہے، ہاں اس میں گنجائش بھی ہے یعنی. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی رپورٹ سامنے، ٹھیک ہے نا. تو علم ظنی اور علم یقینی میں یہی فرق ہے. اتنی زیادہ یعنی تواتر، اس میں اتنا واضح تواتر موجود ہے، اتنی زیادہ پے در پے اس کے اندر رپورٹس موجود ہے، اتنے ایویڈنسز، اتنے ویڈیوز موجود ہے کہ اس کو ڈینائی کرنا ہی ممکن نہیں ہے. لیکن کوئی بندہ کہ نہیں ابھی اس میں ابھی زن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو. بھائی ہو سکتا ہے، اتنی ویڈیوز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں ایک دو ویڈیوز ہوں، اور اگر وہ ویڈیوز ساری ایک ہی سورس سے آ رہی ہوں پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ جھوٹ ہو سکتی ہے. ملٹیپل سورسز ہیں، ڈائیورس سورسز ہیں، ایسے سورسز جن کا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپس میں، محال ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر اختلاف یعنی اتفاق کر سکے، یعنی جھوٹ پر اتفاق کر سکے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی علم یقینی اور علم ظنی میں کیا فرق ہے. علم یقینی کا مطلب ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، جیسے انسان اپنے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لے، اب ظاہر ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اور علم ظنی کیا ہے کہ انسان ڈینائی کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان کسی اور سے، یعنی آپ نے کوئی چیز فار ایگزامپل سن لی ہے یا اس کی اپنی اوپینین ہے، اپنا وہ ہے. تو یہ ہے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ کہ آپ کو خبر متواتر کی بحث سمجھ آ گئی انشاءاللہ. اب خبر احاد کی ہم بحث اگلے سیشن میں کریں گے. جزاکم اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.